آج ہم ظہیر احمد میر کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے خاکے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے اے آئی کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ۔ ہمارا مقصد بہت سیدھا ہے، یہ سمجھنا کہ اے آئی ویب سائٹ بنانے کے پورے کھیل کو کیسے بدل رہی ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک زبردست آئیڈیا تو ہے لیکن کوڈنگ کا نام سن کے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب ایک نقشے کی طرح ہے، ایک خیال سے ایک چلتی پھرتی ویب سائٹ تک کا پورا راستہ۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی تکنیکی نقشہ نہیں ہے، یہی تو اس کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ کتاب آپ کہہ لیں ویب ڈیولپمنٹ کو ایک تخلیقی عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اب آپ کو کوڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا آئیڈیا اور صحیح سوچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر کسی کو ایک موقع دینے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سفر پر چلتے ہیں۔ فرض کریں کوئی سننے والا ہے جس کے پاس ایک بہترین کوچنگ ویب سائٹ کا آئیڈیا ہے، لیکن اسے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جیسے الفاظ سے آپ کہہ لیں ڈر لگتا ہے۔ کتاب انہیں کہاں سے شروع کرنے کا مشورہ دیتی ہے؟ یہیں پر یہ کتاب روایتی طریقوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ کوڈ سے شروع نہیں ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے ذہن سازی سے، یعنی مائنڈ سیٹ سے۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے ہی بنیاد، سمجھ اور ذہن سازی۔ اس میں ایک مشق ہے میپ یور ڈیجیٹل ڈریم۔ یہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کیسے دکھے گی، کیسا محسوس ہوگی، اور سب سے اہم، یہ لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لائے گی۔ تو پہلے کیوں، پھر کیسے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ مطلب ایک ٹیکنیکل کتاب ہونے کے باوجود یہ پہلے انسان پر فوکس کر رہی ہے۔ تو یہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ والی جو الجھن ہے اسے کیسے دور کرتی ہے؟ کتاب یہ کرتی کیسے ہے؟ بہت اچھے طریقے سے۔ کتاب ایک ریسٹورانٹ کی مثال استعمال کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ فرنٹ اینڈ وہ سب کچھ ہے جو آپ ریسٹورانٹ میں دیکھتے ہیں، میزیں، کرسیاں، مینیو، سجاوٹ، مطلب وہ حصہ جس سے صارف براہ راست انٹریکٹ کرتا ہے۔ اچھا۔ اور بیک اینڈ ریسٹورانٹ کا کچن ہے، جہاں سارا کام پس پردہ ہو رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، آرڈرز تیار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو ویب سائٹ کو طاقت دیتا ہے لیکن صارف کو نظر نہیں آتا۔ واہ، یہ تو واقعی بہت آسان ہے۔ تو ایک بار جب ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ بنانا کیا ہے اور کیوں، تو پھر اصل کام شروع ہوتا ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ ہے تخلیق۔ یہاں اے آئی ٹولز کا ذکر آتا ہے۔ چلیں ڈیزائن سے شروع کرتے ہیں۔ فگما اے آئی اور یوزر جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہیں آپ اپنا ذاتی گرافک ڈیزائنر سمجھ لیں۔ پہلے آپ کو ڈیزائنر ہائر کرنا پڑتا تھا یا فوٹو شاپ جیسے مشکل سافٹ ویئر سیکھنے پڑتے تھے۔ اب آپ یوزر جیسے ٹول کو سادہ زبان میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایک لائف کوچ کے لیے ایک صاف ستھری اور جدید ہوم پیج ڈیزائن کر کے دو، اور وہ بنا دے گا؟ جی، وہ آپ کو چند سیکنڈ میں ایک پورا ڈیزائن بنا کر دے دے گا۔ یہ ڈیزائن کے عمل کو آپ کہہ لیں ہفتوں سے منٹوں میں لے آتا ہے۔ زبردست! یعنی آپ اپنے خیال کو فوراً اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور مواد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویب سائٹ پر لکھنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا؟ بالکل، اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈ جیسے ٹولز کا ذکر ہے، لیکن کتاب صرف یہ نہیں کہتی کہ ان سے مواد لکھوا لیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ان سے اچھے سوالات کیسے پوچھے جائیں تاکہ وہ ایسا مواد تیار کریں جو آپ کے برانڈ کی آواز سے ملتا جلتا ہو، اور پھر گرامرلی سے اسے بہتر بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اخلاقی اصلاح یا ایتھیکل آپٹیمائزیشن۔ یہ ایس ای او کے حوالے سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ روایتی ایس ای او کا مقصد اکثر گوگل کے الگورتھم کو ٹرک کرنا ہوتا تھا تاکہ درجہ بندی بہتر ہو جائے۔ کتاب کہتی ہے کہ اخلاقی اصلاح کا مطلب ہے کہ آپ صرف کی ورڈز بھرنے کے بجائے حقیقی معنوں میں مفید اور قابل اعتماد مواد بنائیں۔ اس سے صارف کا آپ پر اعتماد بڑھتا ہے اور گوگل بھی ایسے ہی مواد کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تو سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، اب سب سے خوفناک حصے پر آتے ہیں، کوڈنگ۔ باب 5 اور 6 میں ریپلٹ اے آئی اور V0 بائیورسل جیسے ٹولز کو ذکر ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ کتاب کہانیوں کے ذریعے کوڈنگ سکھاتی ہے، لیکن کیا ان ٹولز کے آنے کے بعد بھی کوڈنگ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ ہم ایسے ڈیولپرز بنا رہے ہیں جو اے آئی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ کتاب اس پر ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ٹولز کوڈنگ کی جگہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اسے بڑھاوا دے رہے ہیں۔
مثال کے طور پر V0 بائی ورسل کو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک نیلا بٹن چاہیے جس پر مزید جانے لکھا ہو، اور وہ اس کے لیے HTML اور CSS کوڈ بنا دیتا ہے۔ واہ! اور ریپلٹ AI ایک آن لائن کوڈنگ ماحول ہے جو آپ کے ساتھ مل کر کوڈ لکھتا ہے، غلطیاں ٹھیک کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ تو کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ٹولز بیساکھی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی قسم کی خواندگی ہیں۔ جیسے کیلکولیٹر آنے سے ریاضی ختم نہیں ہوئی، بس حساب تیز ہو گیا۔ اسی طرح یہ ٹولز آپ کو اصل منطق پر توجہ دینے کا موقع دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو فرض کریں کہ AI کی مدد سے ڈیزائن بن گیا، مواد لکھا گیا اور کوڈ بھی تیار ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یہ سب الگ الگ ٹکڑے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک چلتی پھرتی ویب سائٹ بنانے کا عمل کیسا ہے؟ کتاب کا تیسرا حصہ انضمام اور لانچ اسی کے بارے میں ہے، ٹھیک؟ جی، اور یہ حصہ اس پورے عمل کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ یہاں عملی اقدامات بتائے گئے ہیں کہ کیسے فرنٹ اینڈ کو بیک اینڈ سے جوڑا جائے۔ لیکن یہ صرف جوڑنے کے بارے میں نہیں ہے، اس میں جانچ کا عمل بھی بہت اہم ہے۔ کتاب لائٹ ہاؤس جیسے ٹول کا ذکر کرتی ہے جو آپ کی ویب سائٹ کا ہیلتھ چیک اپ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سائٹ کتنی تیز ہے، موبائل پر کیسی چلتی ہے، اور کیا یہ سب کے لیے قابل رسائی ہے یا نہیں۔ اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو اسے لائیو کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈومین اور ہوسٹنگ کا عمل اکثر نئے لوگوں کے لیے بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ کتاب اس عمل کو بھی بہت آسان بناتی ہے۔ وہ ورسل اور نیٹلیفائی جیسے پلیٹ فارمز کا ذکر کرتی ہے جو ون کلک کی سہولت دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوڈ تیار ہے اور آپ ایک بٹن دبا کر اپنی ویب سائٹ کو پوری دنیا کے لیے لائیو کر سکتے ہیں۔ یہ اس پرانے دور سے بہت مختلف ہے جب سرور کنفیگر کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ ویب سائٹ لانچ ہو گئی، کیا یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ کتاب مسلسل بہتری کے ذہنیت پر بہت زور دیتی ہے۔ وہ گوگل انالیٹکس اور ہاٹ جار AI جیسے ٹولز کا ذکر کرتی ہے۔ ہاٹ جار AI بہت دلچسپ ہے۔ یہ آپ کو ہیٹ میپس دکھاتا ہے کہ آپ کے صارف ویب سائٹ پر کہاں سب سے زیادہ کلک کر رہے ہیں اور کہاں الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ اپنی ویب سائٹ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتے رہتے ہیں۔ یہ ایک زندہ چیز کی طرح ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل سفر ہے۔ لیکن کتاب صرف ٹیکنالوجی پر ہی نہیں رکتی، اس کا چوتھا اور آخری حصہ کوچنگ اور ترقی کے بارے میں ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی سے نکل کر ذاتی ترقی کی طرف جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز اس کتاب کو منفرد بناتی ہے۔ باب 10 میں ایک کوچنگ روڈ میپ دیا گیا ہے جو آپ کو ایک سیکھنے والے سے ایک کاروباری شخصیت بننے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ صرف مہارتیں نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ان مہارتوں کو استعمال کر کے ایک کیریئر کیسے بنایا جائے۔ مجھے اس حصے میں ایک باب خاص طور پر بہت متاثر کن لگا، پاکستان سے عالمی سامعین کے لیے تعمیر۔ ایک تکنیکی کتاب میں اس طرح کا مقامی حوالہ دینا، یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ اس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ یہ باب مقامی نوجوانوں کو ایک بہت طاقتور پیغام دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو عالمی سطح پر کام کرنے کے لیے سلیکان ویلی میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقامی طور پر دستیاب مفت ٹولز، پاکستانی کامیابی کی کہانیوں اور عالمی مواقع پر بات کرتا ہے۔ یہ مقامی تناظر کو عالمی امنگوں سے جوڑتا ہے، جو بہت سے تخلیق کاروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے نا؟ واقعی یہ کتاب کو ایک عام گائیڈ سے بڑھ کر ایک کمیونٹی سے بات کرنے والا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، جب AI ہمیں اتنی طاقت دے رہا ہے تو ذمہ داری کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کتاب اس موضوع پر کیسے بات کرتی ہے؟ اس میں ایک اخلاقی عہد یا ایتھیکل پلیج کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شاید کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آخری ابواب زندگی بھر سیکھنے اور ڈیجیٹل اخلاقیات پر ہیں۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ AI کے دور میں ذمہ داری، رازداری اور اصلیت جیسے اصولوں کا کیا ہوگا۔ اخلاقی عہد دراصل پڑھنے والے سے ایک وعدہ ہے کہ وہ ان ٹولز کو ذمہ داری سے استعمال کریں گے، صارف کی پرائیویسی کا احترام کریں گے اور دھوکہ دہی کے بجائے شفافیت کو اپنائیں گے۔ یہ تکنیکی مہارتوں کو اقدار کے ایک مضبوط فریم ورک میں رکھتا ہے جو آج کی دنیا میں انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ کتاب ایک ڈیجیٹل خواب سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو AI کو ایک ساتھی کے طور پر استعمال کرنا سکھاتی ہے اور آپ کو ایک لائیو عالمی ویب سائٹ تک پہنچاتی ہے۔ یہ صرف ایک تکنیکی دستوران عمل نہیں، بلکہ حکمت عملی، تخلیقی صلاحیتوں اور ذاتی ترقی کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ بالکل،
اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کتاب یہ تجویز کرتی نظر آتی ہے کہ اے آئی کے دور میں سب سے اہم مہارت صرف ٹولز کا استعمال سیکھنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر سیکھنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تخلیق کار ہونے کا مطلب کیا ہے جب انسانی ہدایت اور مشین کے عمل کے درمیان کی لکیر اتنی تیزی سے دھندلا رہی ہو؟ شاید مستقبل کا تخلیق کار وہ نہیں ہے جو بہترین کوڈ لکھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اے آئی سے بہترین سوال پوچھتا ہے، ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔